قرآن کریم میں رمضان المبارک کو ماہ قرآن کہا گیا ہے کیونکہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا۔ حضور ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کو عظیم، مبارک اور ماہ برکت کا لقب عطا کیا ہے اور اسے صبر، غمخواری اور مومن کے رزق کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ کے مبارک فرامین کے مطابق ماہ رمضان کو سال کے بقیہ 11 مہینوں پر کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ یہ فرض روزوں کا مہینہ ہے۔ اس کے ہر دن اللہ جل شانہ جنت کو سجنے کا حکم دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یکم رمضان سے آسمان کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر دن کوئی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر روز بے شمار گنہگار نار جہنم سے بخشش اور آزادی کا انعام پاتے ہیں۔ ایسے قدر آور مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ قبل یعنی رجب سے ہی ماہ مبارک کی آمد کی دعائیں شروع فرما دیتے تھے۔ مجمع زوائد کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اہتمام سے جمع کر کے ان کے سامنے رمضان کی اہمیت و فضیلت، رمضان کے خصوصی اعمال اور ان کے فضائل خطاب کی صورت میں بیان کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے لیے گناہوں کی معافی کا باعث ہوگا اور جہنم سے خلاصی کا، اور اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ افطاری کرائے، کیونکہ وہ زمانہ زیادہ غربت کا تھا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو بھی ثواب ملے گا جس نے ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے یا ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرایا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول مہینہ یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جو غلام اور نوکر کے ساتھ تخفیف یعنی کام کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا معاملہ کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا اور جہنم سے خلاصی مرحمت فرمائے گا۔ اس میں 4 چیزوں کو کثرت سے کیا کرو، جس میں 2 تو وہ ہیں جس سے تمہیں تمہارے رب کی رضامندی حاصل ہوگی، اور 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ وہ 2 امور جس کے بغیر چارہ نہیں، وہ جنت کا سوال اور اس کی دعا ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو سیراب کرایا یعنی پانی وغیرہ پلایا، اسے اللہ پاک میری حوض کوثر سے سیراب کرے گا، جس کے بعد اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور جب تک خود چاند نہ دیکھ لیتے یا کوئی عینی گواہ چاند دیکھنے کی صحیح گواہی نہ دیتا، اس وقت تک رمضان المبارک کا اعلان نہ فرماتے۔ اگر چاند نظر نہ آتا یا مطلع ابر آلود ہوتا تو رمضان کا اعلان نہ فرماتے اور شعبان کے 30 دن پورے فرماتے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے تمام روزے رکھتے تھے۔ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دے، احادیث میں ایسے شخص کے لیے جہنم کے سخت عذابوں کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ مبارک کے حوالے منقول فضیلت کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ جل شانہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور روزے کے دوران گناہوں سے بھی بچے، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ دار کے لیے فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ روزہ نماز فجر سے غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے
جس کے سائے میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام نے اس شخص کے خلاف ہلاکت کی دعا فرمائی ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دے تو زندگی بھر کے روزے اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا گیا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے لیے خود بھی سحری فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سحری کھانے کی ترغیب دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری تاخیر سے فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی تاخیر سے سحری کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ سحری مبارک اور نماز فجر میں صرف 50 آیتوں کے قریب فاصلہ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول غروب آفتاب کا یقین ہو جانے کے فوراً بعد افطاری کرنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جلدی افطاری فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی غروب آفتاب کے فوراً بعد افطاری کرنے کی تلقین فرماتے تھے اور فرماتے تھے مسلمان اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ افطاری میں تاخیر یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افطاری کے یہ آداب منقول ہیں۔ افطاری کے وقت سے پہلے افطاری کا انتظام کیا جائے۔ افطاری کا سامان سامنے رکھ کر غروب آفتاب کا انتظار کیا جائے۔ افطاری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کیونکہ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ غروب آفتاب کا یقین ہوتے ہی افطاری کر لی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ کھجوروں سے روزہ افطار کیا جائے، اگر کھجور نہ ہو تو چھواروں سے ورنہ پانی سے افطار کیا جائے۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے بھی روزہ افطار کیا۔ مغرب کی نماز سے پہلے افطاری کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کے دوران مسواک بھی فرماتے تھے، سر پر پانی بھی ڈال لیا کرتے تھے، کلی بھی کرتے تھے اور سرما بھی لگاتے تھے، ناک میں پانی بھی پہنچاتے تھے، لیکن اس میں زیادہ مبالغہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں کئی غزوات ہوئے، ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ نہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ جنگ، سفر، مرض میں اضافے کے خطرے اور سخت کمزوری یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی احادیث سے رخصت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن مسلسل تراویح کی نماز پڑھی، لیکن پھر اس خوف سے پڑھنا چھوڑ دی کہ کہیں امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرض قرار نہ دے دیا جائے۔ اس روایت میں تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں۔ طبرانی، مجمع الزوائد، ابن ابی شیبہ اور بہقی کی ایک کمزور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ذکر آیا ہے، لیکن چونکہ حضرت عمر کے دور سے آج تک امت کا 20 رکعت تراویح پر عمل چلا آ رہا ہے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل لازمی قرار دیا ہے اور جس طرف اہل علم کی اکثریت ہو اس کی اتباع کی تلقین کی ہے۔ اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک رمضان کی تمام راتوں میں تراویح کی 20 سنت مؤکدہ